السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بلوچستان سے مسنگ پرسنز کے لیے اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ آیا اور جس میں خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان شامل تھے۔ اس لانگ مارچ پر اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی تشدد کیا گیا ہے، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے، لاٹھی چارج کیا گیا ہے، گرفتاریاں کی گئی ہیں، خواتین کو گرفتار کیا گیا، نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جو لیڈر تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس پر سیاسی جماعتوں میں اور انسانی حقوق کی تنظیموں میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو مظاہرین تھے وہ پرامن طور پر آئے تھے، وہاں سے تربت سے نکلے ہیں اور اسلام آباد تک آئے ہیں۔ کہیں بھی انہوں نے کوئی پتا بھی نہیں توڑا، لیکن ان کو اسلام آباد میں تشدد ہو تو یہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ صورتحال ہے۔ اور بلوچستان کے حوالے سے اسپیشلی کہ بلوچستان جو پہلے ہی اسلام آباد سے گلے شکوے رکھتا ہے کہ بلوچستان کو، بلوچ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہوتا ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہوتے، وفاق جو ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہوتا، زیادتی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے جو حقوق مانگتے ہیں۔ وہاں پہ ایک شورش بھی کچھ علاقوں میں ظاہر ہے، وہاں پہ جو صورتحال ہے، ایک علیحدگی پسند تحریک وہاں پر موجود ہیں۔ ایسے میں جب پرامن شہری بلوچستان کے آئیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے، مطالبہ رکھنے کے لیے، جو کہ ان کا آئینی بنیادی حق ہے، ان پر تشدد کیا جائے تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ اس کو کسی بھی لیول پر اپریشیٹ نہیں کیا گیا بلکہ مذمت کی گئی ہے شدید قسم کی۔ اب جب ہر طرف سے ان پر تنقید ہوئی ہے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا، آلریڈی لگا ہوا تھا، وہاں پہ کچھ آئے لوگ، ان کو شہر میں 2 جگہوں پر ان کو جو ہے واٹر کینن کا استعمال، لاٹھی چارج اور شیلنگ اور تشدد کیا گیا ہے، گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ اب تو ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور سب سے زیادہ جو مایوس صورتحال ہے وہ ہے کہ بھائی وزیر اعظم بھی بلوچستان کا ہو، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ نہ ہو، لیکن تعلق تو بلوچستان سے ہے۔ اور پھر وزیر داخلہ، ابھی وزیر داخلہ جو ہیں وہ پولیس تو وزیر داخلہ کے انڈر میں ہوتی ہے، انہوں نے ابھی 2-4-5 دن ہی پہلے ریزائن کیا، ان کا بھی تعلق بلوچستان سے تھا۔ تو جب نگران وفاقی حکومت میں بلوچوں کا سب سے بڑا شیئر ہو، جب نگران جو کمانڈ کرنے والا لیڈر ہی بلوچ ہو، اور ان کے ہوتے ہوئے جب تشدد ہو بلوچستان کے پرامن لوگوں پر، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے کوئی یہاں پہ قانون ہاتھ میں اٹھایا، کوئی تشدد کیا، کوئی وائلیشن کی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ پرامن طور پر وہ اپنا حق مانگنے آئے تھے۔ ان کو یہاں پہ اگر احتجاج کا حق نہیں دیا جائے گا، پرامن احتجاج کا، تو پھر یہ بلوچستان میں مایوسی اور اسلام آباد کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے نفرت زیادہ بڑھے گی۔ وفاقی حکومت نے، وزیر اعظم نے پھر نوٹس لیا ہے جی، اور کمیٹی قائم کر دی گئی، 5 رکنی کمیٹی۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب وزیر اطلاعات، ان کو شامل کیا گیا، فواد حسن فواد کو شامل کیا گیا، انیک احمد وزیر مذہبی امور جو ہیں ان کو شامل کیا گیا، جمال شاہ کو شامل کیا گیا، کیپٹن انور ہیں چیف کمشنر اسلام آباد، ان کو شامل کیا گیا۔ تو انہوں نے پھر آج ان کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، مظاہرین کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں اور ان کو یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ان کے ایشوز جو ہیں وہ حل کیے جائیں گے۔ مسنگ پرسنز کا ایشو اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اس پر ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ جاوید اقبال جو سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے، چیئرمین نیب بھی رہے، ان کی سربراہی میں کمیشن بنایا گیا، کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں سامنے آیا۔ سردار اختر مینگل اپنے شرائط پر حکومت میں شامل ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور انہوں نے سب سے بڑا پہلا مطالبہ جو تھا وہ مسنگ پرسنز کا تھا۔ مسنگ پرسنز کے لیے
کے حوالے سے ایک تو فگر بھی متضاد آتی ہے، سرکار کی فگر کچھ اور ہوتی ہے، آزاد جو ذرائع ہیں یا بلوچستان کے عوام جو ہے جو متاثرین ہیں ان کی، یا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کی فگر کچھ اور ہوتی ہے، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بتائے جا رہے ہوتے ہیں، 7-8 ہزار بتائے جا رہے ہوتے ہیں آزاد ذرائع یا تنظیمیں، لیکن سرکار چند بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی اتنے تھے، اتنے ہم نے رہا کر دیے ہیں، اتنے۔ بھائی رہا کرنے والے تو رہا کرنے والی وفاقی حکومت تو نہیں ہوتی، ادارے ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں تشدد کے بعد، واٹر کینن، شیلنگ، لاٹھی چارج اور تشدد کے بعد۔ اس میں خبر آئی ہے کہ جی حکومت نے، اسلام آباد میں حکومت نے، مذاکراتی کمیٹی نے بلوچ یکجہتی کمیٹی سے مذاکرات کے دوران ان کی شکایات سنی ہیں اور تحقیقات اور تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بلوچ یکجہتی کمیٹی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم کی، اور حکومتی کمیٹی میں وفاقی وزراء فواد حسن فواد، مرتضی سولنگی، انیک امن، جمال شاہ اور چیف کمشنر اسلام آباد بھی اس کمیٹی میں شامل تھے۔ حکومتی کمیٹی نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خواتین شرکاء سے بھی ملاقات کی۔ حکومتی کمیٹی نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تمام قانونی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ان کی ملاقات ویمن پولیس اسٹیشن میں ہوئی۔ اچھا جی، وزیر اعظم کی جو کمیٹی ہے اس کی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اچھا جی، کمیٹی نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خواتین سے بھی ملاقات کی۔ اس میں جو خواتین گرفتار کی گئی تھیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے، اور جو مرد گرفتار کیے گئے تھے ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ لیکن فواد حسن فواد نے کہا ہے کہ ہم نے جن کی، ایک تو خواتین کو سب کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن مردوں کو ان کو رہا کر دیا گیا ہے جن کی شناخت ہوئی ہے، ابھی تک جن کی شناخت نہیں ہوئی ان کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اچھی خبر انہوں نے یہ بتائی کہ جی ہم نے مظاہرین کو H9 اور F9 پارک کی تجویز دی ہے کہ وہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ گزشتہ 23 دن سے کچھ خواتین اور حضرات پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ مقامی افراد نے چہرے ڈھانپ کر صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ یہ بڑا وفاقی حکومت کا، یہ فواد حسن فواد وزیر ہیں، معاون ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے چہرے ڈھانپ کر، بھائی کچھ لوگ، آپ حکومت میں، آپ وزیر ہیں، کچھ لوگ کیسے چہرے ڈھانپ کر حملہ کریں گے؟ آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے چہرے ڈھانپ کر صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی۔ کچھ مقامی لوگوں نے، یہ بھی کہا ہے کہ مقامی لوگوں نے بلوچستان سے کہہ رہے ہیں کہ آئے ہوئے مظاہرین مکمل پرامن رہے، چند مقامی افراد نے مسائل پیدا کیے۔ اب مقامی بلوچوں کے تھے یا مقامی حکومت کے تھے، یہ کلیئر نہیں کیا گیا کہ بلوچستان کے کچھ مقامی لوگ اگر ادھر رہ رہے ہیں تو وہ مقامی ہو گئے، انہوں نے صورتحال خراب کی ہے یا کس نے، یہ کلیئر نہیں کیا گیا۔ اچھا، خواتین اور جن کی شناخت ہو گئی ہے مردوں کی، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ صرف وہ لوگ تحویل میں ہیں جن کی شناخت نہیں ہوئی۔ مردوں میں سے 90% کو رہا کر دیا گیا ہے، دیگر کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق رپورٹ کل عدالت میں پیش کر دیں گے۔ حکومت کے عمل سے یہ پروپیگنڈا زائل ہو گیا کہ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ آئین کے اندر رہتے ہوئے سب کو احتجاج کرنے کی اجازت ہے، حق ہے۔ بلوچستان میرے دل میں دھڑکتا ہے کیونکہ زیادہ تر میں نے نوکری بلوچستان میں کی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے جی صورتحال، اور اس میں JUI کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، وکلا بار جو ہے سندھ بار کونسل اور مختلف جماعتیں جو ہیں ان کی جانب سے اس تشدد کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ فرحت اللہ بابر نے بیان جاری کیا ہے مذمتی،
بار ایسوسیشن سندھ کی جو ہے اس نے مذمتی بیان جاری کیا ہے، مولانا عبدالغفور حیدری نے JUI کی جانب سے جاری کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری کرائی جائے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ جی بلوچستان کی خواتین پر مشتمل لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج دھرنے پر دھاوا بولنا افسوسناک عمل ہے، خواتین اور بچوں پر تشدد افسوسناک اور اسلامی روایت کے خلاف ہے۔ آئین کے تحت آئین کے دائرے میں احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ بلوچ خواتین نے اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کیا۔ بلوچ نہتی خواتین کے ساتھ پولیس اور انتظامیہ کا رویہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ JUI بلوچ خواتین کے ساتھ پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کو ہر فورم پر اٹھائے گی۔ فرت اللہ بابر نے بھی کہا ہے کہ جی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی آواز کو کچل دیں گے تو ان کی قطعی طور پر یہ ناکامی ہے۔ مظاہرے کے لیے، احتجاجی مظاہرے کے لیے وہ پریس کلب کے باہر گئے تھے فرت اللہ بابر۔ انہوں نے کہا کہ جی کیمپ وہاں پہ میں نے اکھڑے دیکھے، کیمپ پر موجود چند خواتین اور مرد سہمے نظر آئے۔ ان افراد کے دلجوئی کرنے کے لیے کوئی حکومتی عہدیدار نہیں آیا، جو کہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے۔ اس مظاہرے میں شامل لوگ بعد میں یہ گئے تھے، کمیٹی والے جو 5 رکنی کمیٹی وزیر اعظم نے بنائی ہے، یہ بعد میں گئے تھے۔ اس مظاہرے میں شامل لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان کے گمشدہ عزیز بازیاب ہو جائیں گے، یہ تو صرف اپنا احتجاج ایک ریکارڈ کرانے آئے تھے، اقتداری ایوانوں تک اپنی آواز پہنچانے آئے تھے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے بازیاب تو نہیں ہوں گے ہمارے اس احتجاج سے، یہاں سے تو لے کے جانا نہیں تھا لاپتہ افراد کو، لیکن اپنا احتجاج اقتداری ایوانوں تک، مرکز کے حکمرانوں تک وہ پہنچانے آئے تھے، تو ان پر تشدد یہ افسوسناک ہے۔ تو یہ فرت اللہ بابر نے بھی اس کی مذمت کی ہے، پیپلز پارٹی نے، JUI نے، وکلاء تنظیموں نے، سیاسی جماعتوں نے۔ لیکن اب حکومت مذاکرات کر کے گرفتار لوگوں کو بھی، خواتین کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے مطالبات پر کیسے عمل کیا جائے گا، فی الحال تو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے اور یہ مظاہرین یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کو آگے کس طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔